عبد المطلب نے طے شدہ معاہدے کے مطابق سونا کعبہ شریف کی تزئین و آرائش کے لیے مختص کر دیا۔ تلواریں اور ڈھالوں کے بارے میں قرعہ اندازی کی تو وہ ساری ان کے حصے میں آئیں۔ محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب اپنی بردباری، حلم اور اچھے اخلاق کی وجہ سے قریش کے معزز ترین آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک طرف آبادیوں میں غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے تو دوسری طرف صحراؤں میں جانوروں کی بھوک مٹانے کا سامان کرتے۔ نہایت عادل اور مہربان تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور انہیں ظالموں سے ان کا حق دلواتے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت وہ قریش کے سردار بنا دیے گئے تھے۔ چنانچہ غریب ہوں یا امیر، ان سب کا احترام کرتے اور ان کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ کعبے میں عبد المطلب سب سے زیادہ معزز جگہ پر بیٹھتے۔ قریش ان کے پاس اپنے مسائل اور مقدمات لے کر آتے اور نہایت انصاف سے ان کا فیصلہ کرتے۔ موسم حج میں دور دور سے حاجی طواف کعبہ کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے تو عبد المطلب انہیں پانی پلانے کا بندوبست کرتے۔ اسی مقصد کے لیے کنویں کھدواتے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ جب کنواں کھودنے پر بھی کہیں پانی کا نشان نہ ملتا تو اسے دوبارہ مٹی سے بھرنا پڑتا۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے زمزم کا وہ کنواں دوبارہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹھے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خاطر صدیوں پہلے اس سرزمین میں پھوٹا تھا، جس کا پانی انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا، لیکن بعد میں اسے بعض دشمنوں نے مٹی سے بھر دیا تھا اور اب اس جگہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ قریش کے لوگ اسے تقریباً بھول چکے تھے۔ عبد المطلب روزانہ سونے سے پہلے دیر تک سوچتے رہتے کہ کاش مجھے اس کنویں کا سراغ مل جائے تاکہ میں اس کا پانی حاجیوں کو پلا سکوں۔ پھر ایک دن جب وہ کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے تو نیند کی حالت میں انہوں نے ایک نہایت پر اثر آواز سنی۔ کوئی ان سے کہہ رہا تھا، اٹھو، زمزم کھودو، تم اسے کھود کر کبھی پشیمان نہیں ہوگے۔ یہ تمہارے معزز و محترم باپ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اس کا پانی خشک ہوتا ہے نہ کم، تم اس سے بے شمار حاجیوں کو پانی پلا سکو گے۔ عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں وہاں کوئی متنفس نہ ملا۔ ادھر پر اسرار آواز ابھی تک ان کے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگے، کیا میں واقعی زمزم کا کنواں کھود سکوں گا؟ مجھ سے یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ الہی، یہ آواز شیطان رجیم کی ہے یا کسی مبارک فرشتے کی، یا پھر خواب کا وہمہ ہے؟ معلوم نہیں وہ جگہ ہے کہاں جہاں زمزم کا کنواں کھودنا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ اسی جگہ آرام فرما تھے کہ خواب میں کسی غیبی ہستی نے ان سے وہی کچھ کہا جو پہلے دن کہا تھا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں پھر اپنے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر اللہ ہی مجھے اس مقام کا پتہ بتائے گا جہاں کنواں کھودنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تیسرے دن آپ نے خواب میں پھر وہی آواز سنی جو پہلے 2 روز سے سن چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کھدائی کے مقام کی نشاندہی بھی کر دی گئی کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھودتے دیکھو گے۔ عبد المطلب نے کنواں کھودنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مٹی کھودنے والے ہتھیار لانے کا حکم دیا اور خود کعبے کے سائے میں بیٹھے نشانی ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ رنگ کا ایک کوا فضا میں ادھر ادھر غوطے لگاتا آیا اور اس خاص جگہ پر اتر کر اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا۔ وہ اس کوے کی طرف مسرت سے دیکھ رہے تھے۔
اللہ نے ان کا خواب سچا کر دکھایا۔ ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے کو تھی۔ کدال ہاتھوں میں لیے وہ اس جگہ پہنچے اور اپنی پوری طاقت سے مٹی کھودنے لگے، اور ان کا بیٹا حارث کھودی ہوئی مٹی وہاں سے دور ہٹانے لگا۔ قریش اپنے سردار کو اپنے ہاتھوں سے زمین کھودتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ عبد المطلب کے بہت سے خادم اور غلام تھے، اس کے باوجود اس کام میں اپنے بیٹے کے سوا کسی کو شریک نہیں کر رہے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کنواں کھود رہا ہوں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ مجھے اس کا حکم ایک خواب میں بشارت کے ذریعے ملا ہے، اور یہ کام میں اسی کے مطابق کر رہا ہوں۔ قریش نے کہا، آپ یہ کنواں کعبہ شریف کے پاس کیوں کھود رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ارد گرد بڑا وسیع صحرا موجود ہے؟ عبد المطلب نے کہا، یہاں زمزم کا وہ کنواں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا۔ قریش کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ عبد المطلب نے کہا، جس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں یہاں کنواں کھودوں، اس نے اسی جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہ سچی خبر دینے والا ہے۔ قریش نے کہا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہم سب کے دادا تھے، اور ان کا کنواں ہم سب کی ملکیت ہونا چاہیے، اس لیے ہم آپ کو اکیلے سے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جبکہ آپ کا مال کم ہے اور ایک ہی بیٹا ہے؟ اس کے برعکس ہمارے کئی بیٹے ہیں، اور ہم آپ سے زیادہ مالدار ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 بیٹے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ عبد المطلب پر اپنی بڑائی جتانے اور انہیں کنواں کھودنے سے منع کرنے لگے۔ عبد المطلب اسی صورتحال سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، اے حارث، یہ ہماری قوم ہے جو ہم پر اپنی کثرت اولاد کی وجہ سے بڑائی جتا رہی ہے، اور میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد نرینہ عطا کرے جو مجھے سہارا دینے والی ہو، تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، جس طرح میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ قریش نے یہ سنا تو سخت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے سردار کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہذا وہ لوگ معذرتیں پیش کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، اگر آپ نے زمزم دریافت کیا تو اس میں سے ہمیں کیا حصہ ملے گا؟ عبد المطلب نے فرمایا، اس میں سے تم بھی اسی طرح پانی پیا کرو گے جس طرح میں یا گرد نواح سے آنے والے حجاج اور دوسرے لوگ پانی پیا کریں گے۔ قریش نے کہا، اور اگر آپ کو اس کھدائی کے دوران میں کوئی خزانہ ملا تو اس کا کیا کریں گے؟ عبد المطلب نے فرمایا، اگر کوئی دفینہ ملا، وہ سونے یا زیورات کی شکل میں ہوا، تو اس سے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کا اہتمام کروں گا، اور اگر کوئی اسلحہ وغیرہ نکلا تو وہ اپنے پاس رکھوں گا۔ قریش نے کہا، ہمیں یہ منظور نہیں، ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر اسلحہ برآمد ہوا تو ہم اس کے بارے میں قرآن اندازی کریں گے، جس کے نام پر قرآن نکلا اسے اسلحہ دے دیا جائے گا۔ عبد المطلب نے اس تجویز سے اتفاق کیا تو قریش نے کہا، آپ جیسے چاہیں کنویں کی کھدائی کا کام کریں۔ انہوں نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ کھدائی کرتے کرتے کنویں کی تہہ تک پہنچے تو وہاں انہیں سونے کے 2 ہرن، کچھ تلواریں اور ڈھالیں نظر آئیں۔ انہوں نے یہ چیزیں باہر نکالیں۔ قریش کو پتہ چلا تو وہ دوڑے آئے۔ عبد المطلب نے طے شدہ معاہدے کے مطابق سونا کعبہ شریف کی تزئین و آرائش کے لیے مختص کر دیا۔ تلواریں اور ڈھالوں کے بارے میں قرآن اندازی کی تو وہ ساری ان کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے کنواں کچھ مزید کھودا تو نیچے سے شیریں اور صاف و شفاف پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ زمزم دوبارہ جاری ہو گیا تھا۔ اہل مکہ، حجاج کرام اور دوسرے لوگوں نے جب زمزم کی تاریخی کنویں کا پانی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خوب سیر ہو کر پیا۔
کعبہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر عبد المطلب کو ان کے اس کارنامے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں بہت ساری نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ ان کے تمام بیٹے نہایت بہادر تھے اور ان کا شمار قریش کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جن سے انہیں سب سے زیادہ محبت تھی۔ باپ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان کرا دیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دے کر نظر پوری کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ اس حال میں کعبہ شریف کی طرف چل پڑے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی اور تمام بیٹے ہمراہ تھے۔ قریش بھی ان کے پیچھے آئے۔ کعبۃ اللہ میں پہنچ کر جب عبد المطلب نے بیٹوں میں قرآن اندازی کی تو عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے بے قراری کی حالت میں دوبارہ قرآن اندازی کروائی، مگر اس بار بھی عبداللہ ہی کا نام سامنے آیا۔ اس پر تیسری مرتبہ قرآن اندازی کروائی، لیکن پھر عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ اب وہ چھری ہاتھوں میں لیے اپنے محبوب ترین لخت جگر کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت دہرائیں۔ قریش کے دل اس نوجوان کی خوبصورتی دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عبد المطلب کو اس ارادے سے باز کرتے ہوئے کہا، اللہ کے لیے فی الحال عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی متبادل صورت پیدا کرے۔ قریش کو تشویش اور پریشانی کا ایک سبب یہ خیال تھا کہ اگر ایک بار عبداللہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی تو لوگ اس کے بعد اپنے بچے اسی طرح ذبح کرنے لگ جائیں گے۔ جب عبد المطلب اپنی منت پوری کرنے پر مصر ہوئے تو قریش نے کہا، آئیے ہم خیبر کے عرافہ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عبد المطلب ان کے ساتھ خیبر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر اس کاہنہ سے تمام قصہ بیان کیا۔ عرافہ نے کہا، اگر تمہارے ہاں کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہا کیا ہوتا ہے؟ قریش نے کہا، ہم خون بہا کے طور پر 10 اونٹ دیتے ہیں۔ عرافہ کہتے ہیں، تو 10 اونٹ لے کر عبداللہ اور ان کے درمیان قرآن اندازی کرو۔ اگر قرآن اندازی اونٹوں کے نام نکلے تو انہیں ذبح کر دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ان میں 10 اونٹ مزید شامل کر کے دوبارہ قرآن اندازی ڈالو۔ اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام آئے تو ان میں 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کرو، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھو حتیٰ کہ مشیت الہی سے قرآن اونٹوں کے نام نکل آئے، اور اونٹوں کے نام قرآن نکلنے پر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرو۔ عرافہ کی یہ تجویز سن کر یہ لوگ خوشی خوشی مکہ مکرمہ لوٹے۔ عبد المطلب نے اس تجویز کے مطابق 10 اونٹ پیش کیے اور قرآن اندازی کروائی۔ قرآن عبداللہ کے نام نکلا، چنانچہ وہ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے چلے گئے۔ بالآخر 100 تک بات پہنچی تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا۔ اس پر لوگ خوشی سے چلا اٹھے کیونکہ عبداللہ بچ گئے تھے۔ لیکن عبد المطلب نے کہا، میں اس سلسلے میں اور اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ آیا واقعی اللہ تعالیٰ اونٹوں کی قربانی سے راضی ہے؟ لہذا دوبارہ قرآن اندازی کروں گا۔ چنانچہ دوبارہ قرآن ڈالا گیا تو اس بار بھی قرآن اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ انہوں نے مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے تیسری بار یہ عمل دہرایا تو قرآن اونٹوں ہی کے نام نکلا۔ اس درجہ قبولیت پر عبد المطلب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور پکار اٹھے، واقعی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کو بچا لیا۔ اب مکہ معظمہ کی وادیوں میں ہر طرف خوشی کا دورہ تھا۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں عبداللہ کے بچ جانے کی خبر سے مسرت کی لہر نہ دوڑی گئی ہو۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کے لیے پیش کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ انہیں قربان کرو اور ان کا گوشت صحرا میں رہنے والے غریبوں کو کھانے کے لیے دو، نیز کچھ حصہ پہاڑوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔
پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف کا طواف اور اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اپنے فضل و کرم سے ان کے پیارے بیٹے کو اسی طرح بچا لیا جس طرح ان کے دادا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اب جناب عبد المطلب کو عبداللہ کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ اس دوران ایک دن ان کے پاس یثرب سے بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف آئے اور انہیں عبداللہ کے زندہ بچ جانے پر مبارکباد پیش کی، اور جب مہمان گرامی کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے فرط محبت سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور ان کی پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھیں خوشی کے آنسو سے ڈبڈبا گئیں اور کہنے لگے، بیٹے، تمہاری یہ آزمائش پوری قوم کے لیے آزمائش بن چکی تھی، اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو چھری تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے تیز کر رہے تھے وہ تمہارے گلے تک پہنچنے سے پہلے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ عبد المطلب نے کہا، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، مجھے آپ کے جذبہ اخلاص کی شدت کا بھرپور احساس ہے۔ پھر وہ گفتگو کا رخ ایک دوسرے موضوع کی طرف موڑتے ہوئے بولے، وہب بھائی، اب میں عبداللہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہب، کوئی بھی قریش لڑکی عبداللہ سے شادی کو اپنی تمناؤں کے معراج سمجھے گی، البتہ مشکل یہ ہے کہ قریش میں بہت کم لڑکیاں ایسی ہوں گی جو نیک سیرت ہوں، عبداللہ کے ہم پلہ ہوں۔ عبد المطلب نے کہا، کیا بنی زہرہ میں کوئی ایسی لڑکی مل سکتی ہے؟ وہب نے کہا، آل زہرہ کی اس سے زیادہ عزت افزائی کیا ہوگی کہ ان کا رشتہ سردار مکہ عبد المطلب سے قائم ہو اور ان کی کسی بیٹی کو عبداللہ جیسا دولہا ملے جو بلا شبہ مکہ مکرمہ کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اگر آپ اتفاق کریں تو عبداللہ کی شادی آمنہ سے کر دی جائے۔ وہب نے کہا، میرے نزدیک آمنہ کے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ عبداللہ کی انتہائی فرما بردار بیوی ثابت ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بابرکت کرے، ہم جلد آپ کے ہاں آ رہے ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ حسب پروگرام جناب عبد المطلب اپنے صاحبزادے عبداللہ کے ہمراہ یثرب تشریف لے گئے۔ بنی زہرہ نے اپنی روایت کے مطابق ضیافت کا اہتمام کیا، نکاح سادگی سے انجام پایا۔ سیدنا عبداللہ 3 روز سسرال میں رہے اور پھر اپنی اہلیہ سیدہ آمنہ کے ساتھ مکے چلے گئے۔ ادھر مکہ مکرمہ میں اس خبر سے خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف مسرت کا سما تھا۔ لوگ دعوت ولیمہ میں عبد المطلب کے ذبح کیے ہوئے اونٹوں کا لذیذ گوشت تناول کر رہے تھے۔ دسترخوان کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ انسان ہی نہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور پہاڑوں پر رہنے والے جانور بھی اس سے اپنی اپنی بھوک مٹانے کا ساماں کر رہے تھے۔ آمنہ اور عبداللہ کو اکٹھے رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ 20 دن گزرے ہوں گے کہ عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ عبداللہ نے آمنہ سے کہا، میں چند ماہ بعد واپس آ جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس سفر میں خاصا نفع کما کر لاؤں گا اور ہم اپنی زندگی آرام اور خوشحالی سے بسر کر سکیں گے۔ آخرکار عبداللہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے اور آمنہ گھر میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ عبداللہ کو گئے ہوئے 1 ماہ گزر گیا تھا تو آمنہ کو محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں۔ انہیں مکہ کی کاہنہ فاطمہ بنت مر کی وہ باتیں یاد آ گئیں جو اس نے عبداللہ سے کی تھی۔ وہ سوچنے لگیں کہ اگر کاہنہ نے واقعی سچی سچی باتیں کی ہیں تو پھر میرا بیٹا ایک بہت بڑا انسان ہوگا، اور ایسا بیٹا ہر ماں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اپنی انہی سیدنا اسماعیل کی اولاد سے تو ہوگا جن کی قربانی کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنت سے خصوصی مینڈھا بھیجا تھا،
اور یہ انہی عبداللہ کا بیٹا جنہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی قبول کی تھی۔ اس اعتبار سے تو میرا بیٹا اتنی اونچی شان والا ہوگا کہ اس جیسی شان کسی نے دیکھی نہ سنی ہو۔ آمنہ خیالات میں گم انتہائی بے تابی سے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عبداللہ جلد از جلد واپس پہنچے تاکہ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں بتا سکیں جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ اس دوران میں انہیں معلوم ہوا کہ شام سے ایک قافلہ واپس آ رہا ہے۔ وہ یہ خبر سن کر ان کے دل کی بے تابیاں بڑھنے لگی۔ انہیں امید تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جناب عبداللہ بھی ہوں گے، اور ایسا نہ بھی ہوا تو قافلے والے ان کے بارے میں ضرور بتا سکیں گے۔ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اہل شہر نے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا اور خوشیاں منائی۔ کہیں کوئی بچہ اپنے باپ کے ساتھ لپٹ رہا تھا تو کہیں بیوی اپنے شوہر کا استقبال کر رہی تھی، اور کہیں کوئی باپ اپنے بیٹے پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ غرض یہ کہ ایک جشن کا سما تھا۔ ادھر آمنہ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر گھر آئے تو انہوں نے بہو سے کہا، آمنہ بیٹی، عبداللہ کے بارے میں پریشان مت ہونا۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ عبداللہ واپسی پر یثرب پہنچ کر بیمار پڑ گیا تھا، لہذا انہیں آرام اور علاج کے غرض سے یثرب کے محلے بنی نجار میں ٹھہرا دیا تھا۔ خود ان لوگوں نے بھی رات وہیں قیام کیا تھا۔ میں نے حارث کو اس کا پتہ کرنے بھیجا ہے۔ امید ہے کہ وہ دونوں چند روز بعد مکہ واپس آ جائیں گے۔ حارث مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ عبداللہ ان کے آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، اور بنی نجار والوں نے انہیں اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ وہ دل گرفتہ ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ اپنے سب سے چہیتے بیٹے کی وفات کے صدمے سے تڑپ اٹھے۔ آمنہ کو حارث کی واپسی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی لونڈی برکا کو بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کر کے آئے۔ برکا یہ اندھو نا خبر سن کر چیختی چلاتی لوٹی۔ آمنہ نے اس کی چیخیں سنی تو اندر سے لرز کر رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ برکا اچھی خبر نہیں لائی، اور شاید اب وہ اپنے شوہر کو کبھی نہ دیکھ سکیں گی۔ وہ خود کو تھام نہ سکیں اور بستر پر گر پڑی، اور پھر انہیں گرد و پیش کی کچھ خبر نہ رہی۔ برکا انہیں ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگی۔ ان کے چہرے پر پانی چھڑکا حتیٰ کہ انہیں ہوش آ گیا، مگر اب ان کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ آمنہ سخت پریشان تھیں کہ عبداللہ کے بعد ان کی پہاڑ جیسی زندگی کیسے کٹے گی، لیکن اچانک ان کا خیال اپنے بیٹے کی طرف گیا جو شوہر کی یاد کی صورت میں ان کے پیٹ میں تھا، اور جس کی پیدائش میں اب صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہیں گی، جس کے متعلق مکے کی کاہنہ فاطمہ پیشن گوئی کر چکی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عبد المطلب آمنہ کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے چہرے سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگے، آمنہ بیٹی، مکہ مکرمہ سے نکلنے کی تیاری کرو۔ آمنہ کہتی ہیں، ابا جان، ہم مکے سے کیوں نکلیں؟ عبد المطلب نے کہا، اس لیے کہ صنعا کا ظالم حکمران ابرہہ چاہتا ہے کہ مکہ فتح کر کے کعبے کو ڈھا دے، قریش کو ذلیل کرے اور ان کی عورتیں قید کر لے اور مرد قتل کر دے۔ آمنہ نے کہا، تو کیا ہم یہاں سے جان بچا کر نکلیں اور اسے یہ موقع دیں کہ کعبے کو ڈھا دے؟ حالانکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ کیا وہ ظالم اور بدبخت شخص اللہ کا یہ گھر تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟
اور کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا رب اپنے گھر کی تباہی پر خاموش رہے گا؟ عبد المطلب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبے کا رب یقیناً اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، وہ یقیناً اسے ظالموں سے بچائے گا۔ آمنہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گود میں ایک ایسا بیٹا دے گا جو مکہ مکرمہ اور تمام عرب کا سردار ہوگا۔ میرا بیٹا دنیا سے باطل کے اندھیرے مٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلائے گا۔ وہ دنیا سے برائیوں اور گمراہیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے حق کا بول بالا کرے گا۔ عبد المطلب نے کہا، تمہارا یقین کس بنیاد پر ہے؟ آمنہ نے کہا، ابا جان، مجھے کئی ایسے خواب نظر آئے ہیں جن سے میرے بیٹے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک نور میرے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ نور زمین سے آسمان تک ہر چیز کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے غیب سے ایک پکار سنائی دیتی ہے۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اے آمنہ، تجھ سے اللہ کا محبوب ترین بندہ پیدا ہوگا، تجھ سے عرب اور عجم کا سردار پیدا ہوگا۔ عبد المطلب نے کہا، آمنہ بیٹی، مجھے یقین ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں تمہارا یہ اندازہ درست ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہاں بیٹی، میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ابراہیم مکہ مکرمہ پر حملے کی نیت سے آ رہا ہے۔ اگر وہ ظالم اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے تاکہ ہمیں اس کے شر سے پناہ مل سکے، اور اگر اس گھر کے رب نے اسے راستے میں ہی تباہ و برباد کر دیا تو پھر ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں گے۔ لہذا میری بیٹی، تم روانگی کے لیے تیار رہنا، لیکن مجھے بتائے بغیر یہاں سے نکلنا نہیں۔ آمنہ نے کہا، ابا جان، آپ مجھے اپنے حکم کی تعمیل کرتے پائیں گے۔ ابراہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کعبہ شریف کو گرا ڈالے گا تاکہ لوگ اس کے بنائے ہوئے کنیا کا حج کیا کریں جو اس نے اس مقصد کے لیے یمن میں بنایا تھا۔ لشکر کے ساتھ چند ہاتھی بھی تھے۔ قرآن میں انہیں اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے کہا گیا ہے۔ جب یہ لشکر مکہ معظمہ کے قریب مضافہ کی وادی محسر میں پہنچا تو ابراہ کا ہاتھی اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے آگے بڑھنے کی سوچ جتن کیے گئے مگر وہ ذرا برابر بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ابراہ کے سپاہی زبردستی اس کا رخ مکے کی طرف موڑنا چاہتے تھے۔ وہ یمن کی طرف منہ کر لیتا یا زمین پر بیٹھ جاتا۔ اتنے میں ابراہ اور اس کے فوج نے دیکھا کہ آسمان پر ہزاروں پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکر لیے ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر یکا یک وہ کنکر ان پر گرنے لگے، اور جس شخص کے بھی ان میں سے کوئی کنکر لگتا وہ اسی وقت مر جاتا، اور اس کی حالت کچھ ایسے ہو جاتی جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ایک کنکر ابراہ کے جسم پر بھی لگا جس سے اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ کنکر لگتے ہی اس کے جسم کا گوشت تھوڑا تھوڑا کر کے گرنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت مرنے سے نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہ اور اس کے تمام ساتھی نیست و نابود ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے والے ابراہ کے شر سے بچ گئے اور اس ظالم کی چال ناکام ہو گئی۔ قرآن کریم اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو رد نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔
اس واقعے کو گزرے ہوئے ابھی 55 روز ہی ہوئے تھے۔ بنو مطلب کے سردار کی بہو آمنہ کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کے جسم سے روشنی کی ایسی شعائیں نکلیں کہ اس سے سینکڑوں میل دور ملک شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ بی بی آمنہ نے خادمہ کے ذریعے اپنے سسر عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کا پیغام بھجوایا۔ عبد المطلب نے پوتے کی پیدا ہونے کی خوشخبری سنی تو بہت خوش ہوا۔ آنن فانن یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ قبیلہ بنو عبد المطلب کے ہر فرد کو یہ خوشی تھی کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی نشانی پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ کے بڑے بھائی ابو لہب کو بچے کے پیدا ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے مارے خوشی کے خبر سنانے والی اپنی خادمہ صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ پیدا ہونے والے اس عظیم بچے کے دیگر چچاؤں کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ عبد المطلب تو اس قدر خوش تھا کہ اس نے اپنے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر جی بھر کر چومنے لگا۔ خود عبد المطلب بھی اپنے بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اپنے پوتے کو سینے سے لگائے اسے نہ جانے کیا سوجی، وہ کمرے سے نکلا اور بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے خانہ کعبہ میں لے آیا۔ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس نے بچے کو جھولی میں ڈالا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس خوشی میں سرشار عبد المطلب پوتے کو لیے واپس گھر آیا اور بچے کو اپنی بہو آمنہ کے پہلو میں لٹاتے ہوئے بولا، آمنہ بچہ بہت پیارا ہے۔ آمنہ کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آہستگی سے بولی، جب یہ پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جیسے ایک روشنی کا لاوا پھوٹا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ پیدا ہونے والا بچہ اس قدر حسین تھا کہ ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ اسے اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دے۔ اتنے میں خاندان کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ صوبیہ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ بچہ نہایت بابرکت ثابت ہوا اور اس کی غلامی سے آزادی کا سبب بن گیا۔ وہ قریشی عورتوں میں کھڑے بچے کے چہرے کو تکتے جا رہی تھیں۔ بچہ اس قدر حسین تھا کہ جی بھر کر دیکھنے سے بھی آنکھیں سیر نہ ہوتی تھیں اور دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھتے ہی چلے جائے۔ صوبیہ نے ایک ننھا منا بچہ جس کا نام مسروح تھا اٹھا رکھا تھا، لیکن آمنہ کے پہلو میں لیٹا عبد المطلب کا پوتا اس قدر پیارا لگا کہ اس نے مسروح کو قریب کھڑی ایک عورت کے ہاتھوں میں دیا اور آگے بڑھ کر آمنہ کے پہلو سے بچے کو اٹھا لیا۔ عبد المطلب نے 7ویں روز قریش کے سب افراد کی شاندار دعوت کی۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ تھا۔ اسی دعوت میں لوگوں کے سامنے عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ جو ہی عبد المطلب نے بلند آواز میں بچے کا نام پکارا تو محمد کا لفظ سنتے ہی قریش کے کئی افراد کے چہروں پر تعجب کے آثار پیدا ہو گئے۔ انہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ نام نیا سا ہو۔ ایک آدمی نے اس تعجب کا سرعام اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد المطلب، تمہارے خاندان کے دوسرے افراد میں سے کسی کا نام ایسا نہیں اور نہ ہی تمہارے خاندان کا یہ رواج ہے، پھر اس بچے کا نام ایسا کیوں؟ عبد المطلب نے ہنس کر کہا، یہ بچہ سب سے حسین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر میں تعریف کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مکے میں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے گھر بچے کے بہتر نشو و نما کے لیے بچے کو 3-4 سال تک کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی اور دیہات کے ماحول میں اس کی پرورش کرتی تھیں تاکہ بچہ صحت مند ہو، اس کا جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں۔
بچوں کی پرورش کرنے والی یہ عورتیں جب 3-4 سال کے بعد بچے کو اس کے خاندان والوں کے سپرد کرتی تو اس کے بدلے انہیں بہت سا مال دیا جاتا اور وہ پرورش کرنے والی عورت بچے کی دودھ کی ماں کہلاتی۔ دستور کے مطابق عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی عورت کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ صوبیہ سنبھال رہی تھی اور اس کی پرورش کرتی تھی۔ عبد المطلب کسی ایسی داعیہ کی تلاش میں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذمے لے کر اس کی بہتر تربیت کر سکے۔ ایک روز عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ کسی گاؤں سے بچہ گود لینے والی دائیاں آئی ہیں۔ عبد المطلب ان کے پاس گئے تاکہ بات طے ہو سکے، لیکن جو ہی دائیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بچے کا باپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اور بچہ یتیم ہے تو وہ اسے گود لینے سے انکار کر دیتی۔ دائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بچے کا باپ ہی دنیا میں نہیں تو پھر یقیناً ان کو بچے کی پرورش کے بدلے کم مال ملے گا۔ ایک ایک کر کے ساری دائیوں نے انکار کر دیا تو گاؤں سے آنے والی سب دائیوں میں سے صرف ایک دائی ایسی رہ گئی جس کو کوئی بچہ نہ ملا۔ اس دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ ایک یتیم بچہ ہے جس سے کسی بھی دائی نے قبول نہیں کیا تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، گاؤں سے جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور بس ہم باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ تمہارا خیال ہے اس یتیم بچے کو گود لے لیں؟ حلیمہ کے شوہر نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اس بچے کو گود لے لیتے ہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے۔ یوں حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کے ساتھ عبد المطلب کے پاس آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے حامی بھر لی۔ حلیمہ گاؤں سے مکہ آئی تھی جو بڑی تنگی کی حالت میں تھی۔ وہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط اس قدر شدید تھا کہ اس نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت تھی۔ گھر میں جمع کیا ہوا غلہ بھی ختم ہو گیا تھا تو ان کے پاس صرف ایک اونٹنی رہ گئی تھی جس سے وہ کچھ دودھ حاصل کر لیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار کچھ کھجوریں کہیں سے مل جاتی، لیکن وہ اتنی کم ہوتی کہ ایک پہر کا گزارا بھی نہ ہوتا۔ اب صرف ایک اونٹنی تھی جس کے دودھ پر گزر بسر تھی، لیکن قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا اور حالت یہ تھی کہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کی کوشش کرتے لیکن ایک قطرہ بھی دودھ نہ آتا۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم میں جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند اور گاؤں کے دیگر عورتوں کے ساتھ مکے کا رخ کیا تو ان کے پاس سفید رنگ کی ایک گدھی تھی جو قحط سالی کی وجہ سے خوراک کی محرومی کا شکار تھی۔ گدھی اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس سے چلنا بھی دشوار تھا۔ قافلے میں شامل دوسرے لوگ چلتے چلتے دور نکل جاتے اور لاغر کمزور گدھی ان سے پیچھے رہ جاتی۔ گدھی کی سست رفتاری سے نہ صرف حلیمہ سعدیہ تنگ تھیں بلکہ پورا قافلہ عاجز آ گیا تھا۔ خدا خدا کر کے مکہ آیا اور قافلے والیاں بچوں کو گود لینے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں اور حلیمہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس چلی آئی۔ اس کے ساتھ بچے کے متعلق بات چیت کی اور دونوں کے درمیان 2 سال کا معاہدہ طے ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے اپنے علاقے کی طرف چل دی جہاں اس کے قبیلے بنو سعد کے لوگ آباد تھے۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے
اپنی کمزور مریل گدھی پر سوار ہوئی تو گدھی نے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جو گدھی مکہ آتے ہوئے سست رفتاری سے چل رہی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے رہتی تھی، وہ اب اس قدر تیز چلنے لگی تھی کہ سارے قافلے سے آگے رہنے لگی، اور قافلے میں ساری عورتیں گدھی کی تیز رفتاری پر حیران اور پریشان تھے۔ خود حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر حارث بھی حیران تھا کہ آخر اس مریل گدھی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ قافلے والی عورتیں پکار کر حلیمہ سے کہتی، ابو ذہب کی بیٹی، ارے یہ کیا معاملہ ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، یہ گدھی تو وہی ہے لیکن اس میں تیزی کہاں سے آ گئی ہے؟ حلیمہ اپنی ہم سفر عورتوں کو حیرانی سے کہتی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس بات کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا تھا کہ جو بچہ انہوں نے گود میں لیا ہے، ہو نہ ہو یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ بی بی حلیمہ گدھی کی تیز رفتاری کی وجہ سے سب سے پہلے گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد پے در پہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں شدید حیرت ہونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے گھر پہنچتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگایا تو دودھ کی فروانی ہو گئی۔ کہاں یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے پہلے جو بچہ ان کی پرورش میں تھا وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بلکتا رہتا تھا۔ وہ رات بھر روتا رہتا اور اب دودھ میں اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھر کر دودھ پیتے بلکہ ان کا رضائی بھائی بھی سیر ہو کر دودھ پیتا۔ ادھر حارث نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اونٹنی کو پکڑا اور ایک چھوٹا سا برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ ڈھونڈنے سے نہ ملتا تھا اس کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ حارث نے دودھ دھویا اور اس قدر دھویا کہ برتن بھر گیا۔ حارث نے دوسرا برتن لیا، وہ بھی بھر گیا، جبکہ اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ اس کے تھن دودھ سے اب بھی بھرے پڑے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جی بھر کر دودھ پیا اور دونوں بچوں کو بھی پلایا۔ وہ رات بے فکری سے میٹھی نیند سوئے۔ اگلے روز بھی برکت کے ایسے واقعات ہوئے کہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ حلیمہ نے حارث سے کہا، کہاں وہ دن تھے جب یہ اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اور ہمیں جی بھر کر دودھ پینے کو نہ ملتا تھا؟ اسی طرح ہماری کفالت میں جو بچے ہیں وہ بھی اکثر بھوک ہی میں رہتے تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ رات کو ٹھیک طرح سے نیند نہ آتی تھی۔ ہم بارش کے منتظر رہتے تھے اور خوشحالی کی اس آس لگائے بیٹھے رہتے، اور کہاں یہ حال ہے، ہم پر رزق کی فروانی ہی فروانی ہے۔ حارث نے جواب دیا، حلیمہ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی پریشان ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے جب سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا ہے تب سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری برکتیں اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ حارث نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعدیہ کے گھر کیا آئے جیسے ان کے گھر باہر آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اور ہر کام میں برکت فرما دی تھی، اور اب ان کے گھر میں آسائش تھی۔ وہ پہلے قحط سالی کی وجہ سے بھوک کے ہاتھوں پریشان تھے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے رزق کی کثرت کی وجہ سے حیران تھے۔ جو دائیاں ان کے ساتھ مکے میں بچے کو گود لینے گئی تھیں، انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو افسوس سے ہاتھ ملنے لگیں کہ کاش وہ اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتی، لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ اور حارث کے گھر میں اپنے بچوں کے دن گزارنے لگے۔ حارث کے 3 بچے تھے جن کے نام عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لوری سناتی اور گود میں بٹھا کر کھلاتی تھی۔
حارث صبح سویرے اٹھتے اور اپنے اونٹ اور بکریاں چروانے لے جاتے اور شیما اپنے پیارے بھائی محمد کو کھلانا شروع کر دیتی۔ دن بھر بکریاں چروانے کے بعد جب حارث واپس گھر آتے تو ان کی بکریاں اپنے پیٹ بھر چکی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ بکریوں کی یہ حالت دیکھتے تو چپکے اپنے چرواہوں سے کہتے، اگلے روز تم بھی وہیں بکریاں لے کر جانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ صبح ہوتی تو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اسی چرہگاہ میں بہت سی دوسری بکریاں بھی چر رہی ہوتی تھیں، لیکن جو ہی شام ہوتی اور حارث اپنی بکریوں کو واپس جانے کے لیے اکٹھا کرتے تو ان کی بکریاں گھاس چر کر پیٹ بھر چکی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے، لیکن دوسرے چرواہوں کی بکریاں بھوکی اور کمزور نظر آتی تھیں۔ انہی برکتوں کے نظارے دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔